بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک روایت میں ہے کہ محسن کی ولادت ہو چکی تھی، وہ بچے تھے لہٰذا اہل بیت کے ہمراہ تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وقائع الایام تمتع محرم صفحہ 292، نفس المحموم صفحہ 239۔ اہل بیت اسقلان میں یعقوب اسقلانی شام کا امیر تھا، وہ جنگ کربلا میں شریک تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اسقلان والے جشن منائیں اور شہر کو آراستہ کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، اسی طرح اسقلان میں اسیران آل محمد کو لایا جائے۔ وہاں کے باشندے جشن منا رہے تھے، اسی وقت اہل بیت شہر میں وارد ہوئے۔ وزیر خزائی وہاں ایک جوان مسافر تاجر تھا، اس کا بیان ہے، میں بازار اسقلان میں تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ جشن منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا گیا کہ یزید کے کچھ مخالفوں نے عراق میں بغاوت کی تھی، وہ شکست کھا کر قتل کیے گئے ہیں، ان کی خواتین اور بچے اسیر کر کے آج شام میں لائے جا رہے ہیں۔ وزیر نے پوچھا ان مخالفوں کا رہبر کون تھا، ان کے باپ کا کیا نام تھا؟ لوگوں نے کہا حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ جس وقت وزیر نے یہ بات سنی سخت غم زدہ ہوا، وہ ہودجوں کے قریب گیا، ناگاہ اس کی نظر امام سجاد علیہ السلام پر پڑ گئی، وہ رونے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے جوان تو کون ہے؟ اس نے کہا ایک مرد مسافر ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا سب تو ہنس رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ وزیر نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، کاش میں اس شہر میں نہ آیا ہوتا اور یہ منظر نہ دیکھتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے جوان تجھ سے اپنائیت کی بو آ رہی ہے، خدا تجھے جزا دے، جا کر اس آدمی سے جو سر حسین لیے ہوا ہے کہہ دے کہ اسے اور آگے لے جائے تاکہ لوگ اس سر کا تماشا دیکھیں اور خواتین کا پردہ رہ جائے۔ وزیر نے جا کر اس شخص کو 50 دینار دیے اور اس کا گھوڑا آگے بڑھانے لگا۔ اس طرح تماشا دیکھنے والے لوگ اونٹوں سے دور ہو گئے۔ زریر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا فرزند رسول اگر کوئی دوسری خدمت فرمائیے تو بجا لاؤں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اگر کچھ لباس ہوں تو ان خواتین کے لیے لا دے۔ زریر فوراً گیا اور بہت سے کپڑے لے آیا، اس نے امام علیہ السلام کو وہ کپڑے دیے اور اہل حرم نے وہ کپڑے اوڑھ لیے۔ لکھا ہے کہ شمر نے یہ دیکھا تو حکم دیا کہ زریر کو اتنا مارا جائے کہ بے ہوش ہو کر گر جائے۔ وہ نصف شب کو ہوش میں آیا، اس کا سارا بدن زخموں سے چور تھا، اس نے خود کو چھپا لیا۔ وقائع الایام خیابانی تمتع محرم صفحہ 302، معالی السبتین جلد 2 صفحہ 128۔ اہل بیت علیہ السلام بالبک میں جب اسیران کربلا بالبک کے قریب پہنچے، یزیدی کارندوں نے بالبک کے حکمران کو خط لکھ کر جشن و خوشی کی دعوت دی۔ بالبک کے حکمران نے خط پڑھ کر لوگوں کو جشن کی دعوت دی، لوگوں نے جشن کے پرچم لہرائے، یہاں تک کہ وہاں کے بچوں نے شہر سے باہر آ کر اسیروں کو برا بھلا کہتے ہوئے شہر میں پہنچایا۔ امام سجاد علیہ السلام نے روتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے۔ ایک شعر یہ ہے کاننا من اماری اساری الروم بینہم کاننا ما قالہ المختارا کاذبہ، گویا ہم ان لوگوں کے درمیان روم کے قیدی ہیں اور ہماری حالت یہ تھی کہ گویا جو کچھ رسول خدا نے ہمارے بارے میں فرمایا تھا وہ سب جھوٹ تھا، وہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 127۔ دیر راہب میں حسین علیہ السلام کا سر مقدس۔ قافلہ قیدیوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھ رہا تھا،
راستے میں دیر راہب پڑتا تھا۔ کارندے اس دیر کے قریب تھکن مٹانے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس نیزے پر تھا۔ نگہبانوں کا ایک گروہ نگرانی کر رہا تھا۔ وہ لوگ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے۔ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور دیر راہب کی دیوار پر یہ شعر لکھنے لگا: الرجوع امتا قتل حسینا شفاعتا جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا اس بات کی امید رکھتی ہے کہ حسین کے جد قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ ان میں سے ایک شخص نقل کرتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگوں پر بڑی وحشت طاری ہوئی۔ ہم میں سے ایک بڑھا تاکہ وہ ہاتھ پکڑ لے، لیکن وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ ہم دوبارہ کھانے میں مشغول ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ہاتھ ظاہر ہوا اور صفحہ دیوار پر یہ شعر لکھنے لگا: فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب۔ پاس ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، وہ قیامت کے دن سخت عذاب میں ہوں گے۔ دوبارہ ہمراہیوں نے وہ ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ واپس آ کر کھانے میں مشغول ہو گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی ہاتھ برآمد ہوا اور یہ شعر دیوار پر لکھنے لگا: وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حَكَمَهُمْ حُکْمُ الْکِتَاب۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا اور حکم قرآن کے برخلاف انہوں نے برتاؤ کیا۔ مجبور ہو کر ان سب نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی درمیان راہب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہے اور چند نگران اس سر کے پاس ہیں۔ راہب نے ان لوگوں سے پوچھا: کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: عراق سے آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے جنگ کر کے۔ دوسری روایت کے مطابق نگہبانوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس دیر راہب کے ایک طرف زمین پر نصب کر دیا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، راہب نے بجلی کی کڑک کا زمزمہ جس میں تسبیح اور ذکر خدا تھا سر حسین سے سنا۔ اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ اس سر سے پیشانی تک ایک نور آسمان تک درخشاں ہے۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ آسمان کا در کھلا اور دستہ دستہ فرشتے اترنے لگے۔ وہ سب کہہ رہے تھے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ راہب یہ مناظر دیکھ کر بہت گھبرایا۔ مضطرب ہو کر نگہبانوں سے پوچھا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا: یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے سرزمین عراق پر آ کر بغاوت کی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسے قتل کیا۔ راہب نے پوچھا: اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس کا نام حسین بن علی تھا۔ راہب نے کہا: وہی حسین جو فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ راہب نے کہا: تم پر تف ہے، خدا کی قسم، اگر عیسیٰ بن مریم کو بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے، لیکن تم ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔ پھر کہا کہ میری تم سے ایک حاجت ہے۔ انہوں نے کہا: وہ حاجت کیا ہے؟ راہب نے کہا: میرے پاس 10,000 دینار ہیں جو مجھے باپ کی میراث میں ملے ہیں، اسے مجھ سے لے لو اور اس سر مقدس کو اس وقت تک میرے حوالے کر دو جب تک تم یہاں سے کوچ کرو۔ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو اس پاکیزہ سر کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا، اس نے تائید کی اور راہب سے دینار لے کر سر مقدس کو اس کے حوالے کر دیا۔ راہب وہ سر لے کر بیٹھ گیا، سر کو معطر کیا، خوشبو لگائی، اس کے بعد اس پر ریشمی کپڑا ڈال کر دامن میں رکھا۔ پھر وہ صبح تک نوحہ پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ صبح ہوئی تو نگہبانوں نے سر کا مطالبہ کیا۔ اس نے سر مقدس سے خطاب کرتے ہوئے کہا: اے سر، خدا کی قسم، میں اپنے سوا کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے جد کی بارگاہ میں گواہ رہیے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔
آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر اس راہب نے ان لوگوں سے کہا، اپنے سردار سے کہو کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا تو وہ راہب کے پاس آیا۔ راہب نے اس سے سفارش کی کہ اس سر مقدس کو صندوق سے باہر نہ رکھنا تاکہ اس کی بے احترامی نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے عابد کی نصیحت پر توجہ نہ کی۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 125 تا 127۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔